جی جناب، تو آج ہم بات کر رہے ہیں کچھ ہماری ایسی عادات ہیں جو ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں، اور ایسی عادات پھر ہمارے لیے ایک زہر بن جاتی ہیں، جیسے کہ بہانے بنانا، جواز گھڑنا، جھوٹی دلیل پیش کرنا اور کام سے جی چرانا۔ تو یہ عادات ہماری شخصیت میں کہیں نہ کہیں سے در آتی ہیں، لیکن اگر ان عادات کو سختی سے کچل نہ دیا جائے تو پھر یہ ایک سانپ بن کے ہمارے اندر گردش کرتی رہتی ہیں، اور یہ عادات ہماری شخصیت کے لیے بھی نقصان دہ، ہمارے معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، اور پھر اس سے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں، ان عادات سے وابستہ لوگ جو ہیں، وہ پھر ہمارے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ دلیل بازی، بہانے بازی اور کسی نہ قسم کی جو ہے نا جواز گھڑنا، سچائی سے دور بھاگنا، تو پھر یہ معاشرہ ہمارے لیے ایک عجیب طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے، اور یہ عادتیں جو آپ کو کامیابی سے دور کر دیتی ہیں۔ آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ کامیابی کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، لیکن یہ عادات پھر آپ کو کچھ ایسے ہی آپ کے ساتھ جب جڑ جاتی ہیں تو پھر یوں لگتا ہے کہ جیسے میراتھن دوڑ میں آپ ایک معذور شخص دوڑ رہے ہیں۔ تو ان عادات سے چھٹکارا پانا ہمارے لیے جلد از جلد بہت ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ یہ عادات ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں، اور پھر ہم ان عادات سے چھٹکارا بالکل نہیں پا سکتے۔ اور یہ بری عادات، دلیل بازی، بہانے بازی، جواز گھڑنا اور سیدھی اور سچی بات کو بیاں کرنے سے گریزاں ہونا، یہ عادات پھر ہماری شخصیت کا جب حصہ بن جاتی ہیں تو پھر ہم جو ہے نا ایک اچھے انسان کے طور پہ اپنا ایک امپریشن جو ہے وہ کسی کو دکھا نہیں پاتے، اور لوگ ہماری ان عادات کا جب عادی ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری عزت، وقار اور منزلت شدید متاثر ہوتی ہے، اور پھر معاشرے کے ایک ایسے فرد کے طور پہ ہم جانے جاتے ہیں کہ جو جھوٹا ہو، جو سست ہو، جو کاہل ہو اور جو لالچی ہو، جو کام سے جی چراتا ہو۔ تو اس طرح کے لوگ ہمیں معاشرے میں اکثر نظر آتے ہیں، جن میں دلیل بازی، جواز گھڑنے کی عادات اور بہانے بازیاں ضرور ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی عذر پیش کرنا ہوتا ہے، اور جھوٹی دلیل اور پھر اس دلیل پہ ایک اور دلیل، اور ایک جھوٹ پہ ایک اور جھوٹ۔ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، تو جب آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں تو پھر آپ کو اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ تو یہ جھوٹوں کا پھر پلندہ لے کے آپ اپنی ذات کے ساتھ پھر رہے ہو، اور آپ ایک بڑے شخص کے طور پہ جانے جاتے ہیں، اور آپ کی شخصیت کا جو ایک سافٹ امیج ہونا چاہیے، اور آپ کی شخصیت کی جو پائیداری ہونی چاہیے، اور آپ کی شخصیت کسی کے لیے پرکشش ہونی چاہیے، کسی کے لیے معاون ثابت ہونی چاہیے، کسی کے لیے مددگار ثابت ہونی چاہیے، تو یہ عادات کہیں نہ کہیں سے ہمارے اندر آ جاتی ہیں، لیکن ہمیں انہیں جھڑ دینا چاہیے، جیسے ہم اپنے کپڑے صاف کرتے ہیں نا، جھاڑتے ہیں اپنے کپڑے، تو اسی طرح اگر ہم اپنی ان بری عادات کو بھی، اگر ہمارے ساتھ یہ جڑ بھی جاتی ہیں تو ان کو ہم جھاڑ دیتے ہیں، اپنے سے دور کر جاتے ہیں، تو اپنی شخصیت کی یہ ڈسٹ ہے جس سے ہم چھٹکارا پا لیں، اور اس سے جلد از جلد اور جتنی جلدی ممکن ہو چھٹکارا پا لینا چاہیے، اور سچائی سے پیش آنا چاہیے کسی کے ساتھ بھی، اور اپنے فرض سے ہمیں مکمل ہم آہنگ ہونا چاہیے، اور اپنے فریضے کو اپنی دلچسپی کے ساتھ اور مکمل سچائی کے ساتھ اپنا فریضہ ادا کرنا ہے، تبھی ہم ایک مکمل پرکشش انسان کے طور پہ اپنا عکس پیش کر سکتے ہیں۔